بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی آمد کا بہت بہت شکریہ. اس سے پہلے کہ میں آپ کو کابینہ کے بارے میں جو آج فیصلے ہوئے اس کے بارے میں آپ کو آگاہ کروں، میں چاہوں گا کہ آج کل جو ایک موضوع گفتگو بڑا چل رہا ہے وہ ہے سینٹ کے الیکشنز. اور سینٹ کے الیکشنز میں آپ کو معلوم ہے کہ ہماری حکومت نے کیا کیا اقدامات اٹھا رہی ہے کہ اس کو زیادہ سے زیادہ شفاف بنایا جائے، اور اس سلسلے میں ہم نے عملی احکامات اور عملی قدم اٹھائے ہیں. اس سے پہلے کہ اسد عمر صاحب آپ کو اس کے بارے میں تفصیلات بتائیں، میں چاہوں گا کہ آپ وہ ویڈیو بھی چلا دیں جو کہ آج بہت چل رہی ہے، جس میں کہ پیسے کی ریل پیل ہے اور پیسے کس طرح سے دیے اور لیے جا رہے ہیں. تو اس فوٹیج کو دیکھنے سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ہم کیوں اس پہ مصر ہیں کہ جو سینٹ کے انتخابات ہیں وہ شفاف طریقے سے اور اوپن طریقے سے ہوں. تو جی اسد ویڈیو چلائیں گے؟ وہ چلا لیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی السلام علیکم. آج ٹیلی ویژن کے اوپر کوئی ویڈیو دی ہوئی میرے پاس بھی آئی، آپ سب نے بھی دیکھی ہوگی، اور وہ ویڈیو ہے 2018 کے سینٹ کے الیکشن سے پہلے خیبر پختونخوا کے اسمبلی کے کچھ ایم پی ایز جو ہیں وہ نقد پیسہ لے رہے ہیں اپنا ووٹ بیچنے کے لیے. اب یہ ایک ایسی چیز ہے جو کوئی نئی خبر تو نہیں ہے، ہم تو پچھلے 20-25 سال 30 سال سے سنتے آ رہے ہیں کہ سینٹ کا جو الیکشن ہوتا ہے اس میں ووٹ خریدے جاتے ہیں، اس کے اندر ضمیر کی بولی لگتی بھی ہے اور ضمیر بیچے بھی جاتے ہیں. لیکن سچی بات ہے جب آنکھوں سے انسان دیکھتا ہے وہ ایک منظر کہ ایسے کیش نقد پیسے کی ڈھیری لگی ہوئی اور اس طریقے سے وہ اٹھا کے اپنے ضمیر کو بیچ رہے ہیں اور پیسہ اکٹھا کر رہے ہیں، تو کسی بھی شخص کے لیے جس میں تھوڑا سا بھی ضمیر باقی ہو تو دل دہلا دینے والی ایک چیز ہے دیکھنے کے لیے. اس لیے ہم نے کہا کہ آج ایک دفعہ پھر ضروری ہے کہ ہم آپ کو بتائیں کہ کیوں سینٹ کے الیکشن کے اندر ہم تبدیلی کی جو تجویز ہے حکومت نے دی ہے وہ کیوں دی ہے، اس کی ضرورت کیوں پیش آئی تھی، اور خاص طور پہ ابھی آرڈیننس بھی جو پاس کیا گیا ہے اس کے اوپر بھی سوال پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کیوں کیا گیا ہے. دیکھیں کسی بھی جمہوریت کے لیے جمہوریت کی طاقت جو ہے وہ ظاہر ہے کسی ٹینک سے کسی توپخانے سے نہیں آتی ہے، وہ بندوقوں سے نہیں آتی ہے. جمہوریت اس وقت مضبوط ہوتی ہے جس وقت عوام یہ سمجھیں کہ یہ نظام ہماری بہتری کے لیے، اور جو پارلیمان میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو پارلیمان ہے مجموعی طور پر اس کی اخلاقی قوت ہی اس کی اصل طاقت ہوتی ہے. تو کوئی بھی ایسا قدم جس سے لوگ جو پارلیمان منتخب ہو کے آ رہے ہیں اس کا طریقہ کار جو ہے اس کو شفاف بنایا جائے اور قوم کو یہ نظر آئے کہ یہ لوگ جو منتخب ہو کر نمائندے ہمارے چن کے جا رہے ہیں، چاہے وہ براہ راست قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے الیکشن میں ہو یا بلا واسطہ وہ سینٹ کے الیکشن کے اندر وہ منتخب ہو کے جا رہے ہو، کیونکہ سینٹ بھی جو ہے وہ قانون سازی سینٹ بھی کرتی ہے، سارے ملک کے لیے قانون بنائے جاتے ہیں. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ لوگ جو وہاں پہ بیٹھے ہوئے ہوں معاشرے کے اندر ان کی عزت ہو، تکریم ہو، لوگ ان کو یہ دل سے سمجھتے ہو کہ ہاں ان کا اخلاقی جواز ہے اس قانون سازی کا، اور کل جو مجھے کہا جائے گا جس قانون کو مجھ پر اطلاق کیا جائے گا اس قانون کو بنانے کا ان کا حق بنتا ہے. اور ظاہر ہے اس میں سے کچھ لوگ جو ہیں جیسے سینیٹر شبلی فراز بیٹھے ہوئے یہاں پہ وہ حکومتوں کا حصہ بھی بنتے ہیں، وہ کابینہ کے اندر بھی آتے ہیں اور وہ بڑے بڑے قوم کے لیے فیصلے کرتے ہیں. اور کیونکہ جیسے میں نے پہلے کہا یہ خبر نہیں ہے، یہ آپ چھانگا مانگا سے سلسلہ جو شروع ہوا تھا، آپ تحریک انصاف کی کوئی بات سننے کی آپ کو ضرورت ہی نہیں ہے، آپ صرف جو اس وقت پی ڈی ایم کے اندر جو جماعتیں ہیں ان کے اپنے بیانات سن لیں کہ ماضی کے اندر سینٹ کے الیکشنز کے اندر کیا ہوتا رہا. اور یہی وجہ تھی
یہی ضمیر کی بولی لگنا، یہی بکرا منڈی لگنا باقاعدہ ایم پی ایز اور ایم این ایز کی، اور ووٹ خریدے بیچے جا رہے ہیں، اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے، کیونکہ اس وقت شاید پاکستان میں نہیں تھے، شاید باہر بیٹھے ہوئے تھے، بہتر جمہوری اقدار جو ہے ان کو نظر آ رہی تھی، تو انہوں نے یہ فیصلہ کیا چارٹر اور ڈیموکریسی کے اندر کہ ہم جو ہے سینٹ کا بالکل شفاف الیکشن ہوگا، اور اس کے اندر یہ جو طریقہ کار ہے کہ ایک غیر شفاف طریقے سے ووٹ خریدے جاتے ہیں، یہ سلسلہ ہم ختم کر دیں گے، اور اس کے اوپر محترمہ بے نظیر بھٹو مرحومہ جو ہیں ان کے بھی دستخط ہیں، نواز شریف صاحب کی بھی دستخط ہے، اور ان سب لوگوں نے کیا۔ اس کے بعد ابھی یہ جو پچھلے سال سینٹ کے الیکشن ہوئے، اس کے بعد آپ دیکھیں کہ لیڈرز کی تقاریر، کل میں دیکھ رہا تھا احسن اقبال صاحب کی سپیچ میں سن رہا تھا، انہوں نے کہا جی ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ الیکشن اگلے سینٹ کے جو ہوں گے وہ شفاف طریقے سے کیے جائیں گے، وہ چاہے شو آف ہینڈز ہو، لسٹ سے ہو، جو بھی شفاف طریقہ ہے اس سے کیے جائیں گے۔ اور بڑا گلہ تھا پی ڈی ایم کو، اور وہ گلہ جو ہے بار بار اس کا اظہار کیا گیا، سینٹ کے الیکشن کے لحاظ سے بھی کیا گیا، بلوچستان کی حکومت بدلنے کے لحاظ سے بھی کیا گیا۔ تو اب یہ کہتے ہیں کہ جب وقت آیا، بیان بازی کا نہیں، جب وقت آیا حقیقی معنی کے اندر اس اصولی موقف کو حقیقت میں بدلنے کا، تو اب وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ پتہ نہیں بہت بڑی سازش ہو رہی ہے۔ وجہ کیا ہے؟ قوم کو یہ سوچنے کی ضرورت ہے کہ اس کی وجہ کیا ہے، یہ اس طریقے سے کیوں کیا جا رہا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے ملک میں، اور صرف ہمارا ملک نہیں ہے، اور بھی ممالک کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جرم اور سیاست اور جمہوریت جڑ جاتے ہیں۔ لوگ غلط پیسہ بنا کر الیکشن جیتے ہیں، اور سینٹ کے اندر تو کہنا چاہیے خریدتے ہیں، ہر ایک نہیں لیکن ایسے لوگ بھی آتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ سارا پیسہ خرچ کر کے آ جاتے ہیں، پھر انہوں نے کمائی کرنی ہوتی ہے، اور اس کمائی کا ایک ذریعہ جو ہے وہ سینٹ کا الیکشن بھی ہے۔ اور یہ اسمبلی جو ہے اس لحاظ سے سینٹ میں، اس اسمبلیوں کے اندر جو 2018 سے 23 والی جو اسمبلی ہے، اس میں وہ لوگ جن کو اپنا ضمیر بیچنے میں شرم محسوس نہیں ہوتی، ان کے لیے بڑا اچھا موقع ہے کہ ایک نہیں 2 سینٹ کے الیکشن ہیں۔ اور آپ کو میں یہ بھی بتا دوں، اور میں آپ کو جہاں پہ جو ہمارے صحابی بیٹھے ہیں ان کو تو مجھے بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے پاس پہلے خبر پہنچی ہوگی، ریٹ لگنے شروع ہو گئے، اس الیکشن کی بھی ریٹ لگنے شروع ہو گئے۔ اب اس صورتحال کو کہ جو جرم کے ساتھ جڑ گیا ہے، پہلے کالا پیسہ بنا کر آؤ، پھر خریدو، سینٹ کے اندر سیٹ لے کے وہاں پر پہنچ جاؤ، اور پھر وہاں سے اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کر کے مزید پیسہ کماؤ، اس کو توڑنے کے لیے ایک مؤثر ہتھیار جو ہے وہ یہ جو اس وقت ترمیم جس کی تجویز کی گئی ہے، اور جس کے لیے کہا گیا ہے کہ ایک شفاف طریقے سے جتنی سیٹس کسی بھی پارٹی کی بنتی ہیں، چاہے وہ اپوزیشن ہو یا حکومت کی ہو، ان کو پورا حق ہے، اتنے لوگ وہ منتخب کریں، اور جس کو بھی وہ نامنیٹ کرنا چاہتے ہیں وہ منتخب ہو کر آئیں۔ ظاہر ہے اس اگر میں اس کو ایک کھیل کہوں، ایک گھنونا کھیل ہے، لیکن اس گھنونے کھیل کے اندر حکومت کے پاس تو بہت ہتھیار ہو سکتے ہیں، اور یہ جو آج کل دعوے کر رہے ہیں نا کہ وہ حکومت جو ہے وہ گھبرائی ہوئی ہے، تو میں نے ابھی سینٹ کے چیئرمین کے الیکشن تو آپ کو پہلے بتا دیا تھا، ابھی فیٹ آف کے اندر دسمبر میں کیا ہوا، یہ اتنی جو چیخیں نکل رہی تھی یہ کدھر سے آ رہی تھی؟ کیونکہ سب کو پتا ہے کہ مشترکہ ہاؤس کے اندر جس وقت ووٹنگ کی باری آئی فیٹ آف بلز کے اوپر، تو اکثریت تو اپوزیشن کی تھی، لیکن یہ اپنے ممبر پورے نہیں کر سکے، تو یہ بھی ان کی غلط فہمی ہے۔ یہ جس وقت ووٹنگ ہوگی اور یہ طریقہ کار اگر ہم نہ بدلتے تو شاید تحریک انصاف کی 1-2 سیٹیں 3 سیٹیں اور بھی نکل آتی، لیکن ہم یہ کرنا نہیں چاہتے۔ یہ ایک عمران خان کا ایک یقین ہے، ان کا یہ سوچ جو ہے وہ سیاست سے نہیں، یہ تو ان کی کرکٹ کے وقت سے شروع ہوئی ہے۔ دنیا کی بہترین ٹیم کھیلنے کے لیے آ رہی ہے ویسٹ انڈیز، اور پہلی دفعہ دنیا کی تاریخ میں ہوتا ہے کہ فیصلہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے اندر نیوٹرل امپائر کے ساتھ کھیلا جائے گا، دنیا کی بہترین ٹیم کے خلاف کھیلتے ہوئے، یہ سوچے بغیر کہ جیت جائیں گے ہار جائیں گے۔ اسی طریقے سے جس وقت یہ ویڈیو سامنے آئی، کیا یہ پہلی دفعہ ہمیں پتہ چلا ہے کہ پیسے دیے گئے؟ لیکن پہلی دفعہ ہوا پاکستان کی تاریخ کے اندر کہ پارٹی چیئرمین نے 20 ممبر اسمبلی کی رکنیت معطل کر دی، یہ سوچے بغیر کہ اس کے بعد ہماری حکومت رہتی ہے کہ نہیں رہتی۔ تحریک انصاف اس منشور کے اوپر الیکشن لڑ کے آئی ہے کہ ایک شفاف
الیکشن کے نظام کے لیے ہمارے پاس جتنا آئینی اختیار ہے ہم اس کو استعمال کریں گے. اسی لیے ہم اسمبلی میں بل بھی لے کے گئے. وہاں پر جو تماشا آپ نے دیکھا ساری قوم نے دیکھا, وہ تو لائیو تماشا ساری قوم دیکھ رہی تھی. کس بات پہ احتجاج ہو رہا تھا کہ سیاستدان جو بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلیوں کے اندر, ان کی دہاڑی بند ہونے والی ہے اگر سینٹ کے الیکشن جو ہے وہ شفاف طریقے سے ہو جائیں گے. جو کروڑوں روپے کی اس وقت بولی لگ رہی ہے اور لوگوں کی رال ٹپک رہی ہے کہ وہ کروڑوں روپے کمائیں گے اپنا ضمیر بیچ کر, کہ وہ موقع ان سے چھن جائے گا. کس بات پہ احتجاج کر رہے تھے؟ اسی طریقے سے ہم نے سپریم کورٹ کو بھی رجوع کیا, اور کیونکہ الیکشن شیڈیول, سینٹ کے الیکشن شیڈیول کا ٹائم قریب آتا جا رہا تھا, سپریم کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں دیا ہے, اس لیے حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ آرڈیننس لے کے آیا جائے. ظاہر ہے آئین کی تشریح کرنا ثواب دید ہے سپریم کورٹ کی, جو بھی ان کا فیصلہ ہوگا حتمی ہوگا. لیکن ہمارا جو اپنے ووٹرز کے ساتھ ہمارا وعدہ تھا, جو ہمارا وعدہ قوم کے ساتھ تھا کہ حد الوسع آئین کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے جو بھی ہم کام کر سکتے ہیں, ایک اس گھنونے کاروبار کو, جو میں بولتا ہوں کہ وہاں دیکھیں کہ کہاں بیٹھتے کہاں ہیں, اوپر اللہ تعالیٰ کے نام لکھے ہوئے ہیں اور کوٹھوں پہ تو جسم بکتے ہیں, یہاں ضمیر بیچے جاتے ہیں, اس کو بند کرنے کے لیے جو بھی تحریک انصاف کے پاس, حکومت کے پاس, ہماری کولیشن گورنمنٹ کے پاس جو بھی راستہ ہے, ہم نے وہ تمام راستے اختیار کیے ہیں. اب امید ہے کہ سپریم کورٹ یہ سب دیکھتے ہوئے, ان کو بھی حقیقت کا بھی پتہ ہے پاکستان کی تاریخ میں سیاست میں کیا ہوتا رہا ہے, لیکن ظاہر ہے یہ انہی کا استحقاق ہے. قانون وہ آئین بہتر سمجھتے ہیں مجھ سے, تو وہ جو بھی فیصلہ کریں گے وہ ہمیں قبول ہوگا. تھینک یو. یو ٹیک اوور. جی, 2-3 کوشچن. جی جی یہ بتائیے کہ آپ نے یہ کہا کہ شفاف الیکشن کے لیے ہم آنا چاہ رہے ہیں, لیکن شفافیت کے ساتھ ایک بات یہ بھی تو ہے نا کہ ماضی میں ایک بات چلتی رہی ہے کہ لیڈر کھمبا بھی کھڑا کرے تو اس کو ووٹ دیا جائے. اگر کوئی ایسا امیدوار ہوتا ہے جس کو پارٹی کے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب پیراشوٹ سے آیا یا اس کا حق نہیں تھا کہ اس کو غلط ٹکٹ دیا گیا ہے, تو آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ان ووٹرز کو یہ حق نہیں ہونا چاہیے کہ وہ اس پرسن کی ایبلٹی اور اس کی ڈیڈیکیشن اور اس کی جو باقی ساری صلاحیتیں ان کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کو ووٹ دیں, بلکہ اگر پارٹی نے اس کو ٹکٹ دے دیا تو اس کو باؤنڈ ہیں کہ وہ اس کو ٹکٹ اس کو ووٹ دیں. آپ یہ چاہتے ہیں کہ پابند بنا دیا جائے؟ آپ آئین مجھ سے بہتر سمجھتے ہیں. آئین کے اندر جو ہے شک جس سے ممبرشپ ریووک ہوتی ہے, صرف 2 شرائط ہیں, وہ یا پرائم منسٹر کا الیکشن اور نو کانفیڈنس موشن ہے, یا وہ بجٹ کا پاس کرنا ہے. اگر آپ کے ضمیر کی آواز ہے اور آپ پیسے دے کے اپنا ضمیر بیچ کے نہیں کر رہے, تو آپ کو کیا خرابی ہے؟ آپ کھڑے ہوں وہاں پہ, ہاتھ کھڑا کر کے سارے پاکستان کے سامنے بتائیں. اسد عمر صاحب اور سینیٹر شبلی فراز صاحب, آپ دونوں سے ایک ادھوری کہانی کا جواب چاہیے. آپ نے ابھی خیبر پختونخوا اسمبلی کا ابھی ایک ٹی وی فوٹیج کا ذکر کیا. مارچ 2018 میں پارلیمنٹ میں چیئرمین سینٹ کے انتخابات ہوتے ہیں, اکثریت کو اقلیت میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. آپ سے اس کہانی کو میں مکمل کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اس معاملے کی مذمت کرتے ہیں کہ اکثریت کو اقلیت میں سینٹ میں تبدیل کیا گیا تھا. تھینک یو سر. میں تو آپ سے وہی کہہ رہا ہوں نا, جو بھی ووٹ ڈالنا چاہتا ہے, ابھی پچھلے سوال کے جواب میں نے کیا کہا تھا, وہ آزاد ہے, جس مرضی کو ووٹ ڈالنا چاہے وہ ضرور ڈالے, آئین اس کو, قانون نہیں روکتا. اور اگر آپ کے خیال میں یا کسی اور کے خیال میں کوئی بنیاد یہ بنی اس ووٹ کے بدلنے کی کہ جو آئین کے مترادف تھا یا جو اخلاقیات کے مترادف تھا, تو ہم اسی کا تو راستہ بند کرنے کی بات کریں نا بھائی. اور اس میں نہیں, ایک سیکنڈ. جی سر, آپ قوم کو کیوں نہیں بتا دیتے کہ سینٹ میں اکثریت کو اقلیت میں کس نے تبدیل کیا تھا, پارلیمنٹ میں آ کے کس نے شب خون مارا تھا؟ سر میں آپ کو وہی تو بتا رہا ہوں کہ ممبرز نے ہی ووٹ ڈالے تھے نا, وہ مریخ سے تو مخلوق نہیں آئی تھی جس نے ووٹ ڈالے تھے. پارلیمنٹ میں بھی آپ ریزولوشن آ گئی. بطور پولیٹیکل ورکر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ شو آف ہینڈ والے معاملے کو کرنے میں کارگر ثابت ہو جائے گی آپ کی تمام کوشش؟ اور دوسرا یہ بھی بتا دیجیے کہ تحریک انصاف کتنی سینٹ کی نشستیں اپنے پولیٹیکل سینیریو کے کوٹا پہ کتنی ایکسپیکٹ کر رہی ہے پروونسز وغیرہ آپ کو کیلکولیشن کی ہے؟ دیکھیں, پہلی بات تو جو آپ کہہ رہے ہیں, ہمارے جو اختیار میں تھا ہم نے وہ تمام کام کیے. ہم اسمبلی کے اندر بل بھی لے کے گئے, ہم آرڈیننس بھی لے کے آ گئے, ہم نے سپریم کورٹ کے پاس خود گئے, چل کے گئے ہیں, ہم نے ان سے بھی تشریح کرنے کو کہا ہے. آخری فیصلہ جو ہے ظاہر ہے وہ سپریم کورٹ جو تشریح کرے گی اسی بنیاد کے اوپر ہوگا. جہاں تک آپ سیٹس کی بات کریں نا, جیسے میں کہہ رہا تھا, حکومتیں جو ہے
ہم تو پولیٹیکل سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر کے آگے پیچھے کر کے بہت کچھ نکلوا سکتے ہیں، ہمیں پیسے خرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ 2 سیٹیں تحریک انصاف کی زیادہ آ جائیں. اس سے زیادہ اہم چیز یہ ہے کہ معاشرے کے اندر اخلاقی اقدار جن کو بالکل پامال کر دیا گیا ہے، وہ دوبارہ سے آپ کے اور ہمارے بچے جس وقت ٹی وی دیکھیں تو ان کو ٹی وی دیکھ کے شرم سے ان کے سر نہ جھکیں کہ کس قسم کے ہم نے لوگ منتخب نمائندے بھیجے گئے. سر یہ بتائیے کہ یہ سینٹ کے الیکشن میں کوئی آج تو اناؤنس نہیں ہوئے، اس مہینے میں تو اناؤنس ہوئے نہیں، جب سے آپ اقتدار میں آئے تھے تب سے یہ کہتا ہے کہ یہ الیکشن فلاں تاریخ کو فلاں سال میں ہونے ہیں. تو یہ اب ایک بحران جو پیدا ہوا ہے اور اپوزیشن کا یہ اعتراض ہے کہ اس قدر ایمرجنسی میں آپ سپریم کورٹ میں بھی چلے گئے، آپ آرڈیننس بھی آپ نے نافذ کر دیا، یہ پہلے سے یہ مشق شروع کیوں نہیں کی گئی؟ اور دوسری بات یہ بتائیے کہ اگر آپ آرڈیننس کے ذریعے یہ الیکشن اوپن بیلٹ کے ذریعے کروا لیتے ہیں تو کیا یہ راستہ نہیں کھل جائے گا کہ جب چاہے جو حکومت چاہے آرڈیننس پیش کرے اور آئین کو ترمیم کر لے؟ دیکھیں سپریم یہ آرڈیننس ایشو کرنا کسی بھی حکومت کا اختیار ہے. کیا وہ آرڈیننس جو ایشو کیا گیا ہے وہ آئین کی روح کے مطابق ہے، اس کا فیصلہ حکومت نہیں کرتی، سپریم کورٹ کرتی ہے. تو جو بھی سپریم کورٹ فیصلہ کرے گا ظاہر ہے وہ مقدم ہوگا اور وہی فیصلہ آخر ہوگا. دوسرا اس سے پہلے والا حصہ آپ کیا پوچھ رہے تھے؟ ایمرجنسی. اچھا ذرا ایمرجنسی کی بات کریں. سر جی ہم بیٹھے اور میں اس کا حصہ تھا، جہانگیر ترین تھے، شاہ محمود قریشی تھے، عارف اقدی تھے. ہم نے مذاکرات کی 2014 میں، ٹھیک ہے، مسلم لیگ نون کے ساتھ بیٹھے اور ہم نے کہا انتخابی اصلاحات کا ایک ایجنڈا لے کر آتے تاکہ یہ ہر دفعہ جو ہے نا یہ ہنگامہ نہ ہو. اس کے اندر بہت ساری چیزیں ڈسکس کی گئی، سینٹ کے الیکشن بھی ڈسکس کیے گئے اور اینڈ میں ایک معاہدہ بھی ہو گیا. اس کے بعد جو حکومت وقت تھی اس نے وہ معاہدہ لیا اور انہوں نے ایسے دراز میں رکھ دیا، ایک بھی اس میں سے اقدام نہیں کیا گیا. جب 2018 کا الیکشن ہوا تو انہوں نے خود ہی ہنگامہ کھڑا کر دیا. ہم نے اس وقت آفر کیا آئیں ہمارے ساتھ بیٹھیں، نظام میں کیا بہتری چاہتے ہیں. پھر پچھلے سال 2020 کے اندر ایک باقاعدہ انتخابی اصلاحات کا بل CCLC نے پاس کیا، کابینہ نے پاس کیا، وہ اسمبلی کے اندر اس وقت موجود ہے. جب دسمبر میں ہم ان کے ساتھ بیٹھے تو ہم نے کہا آئے جی ہم بات چیت کرتے ہیں کہ کیا کیا چیزیں ہیں جن کی اصلاحات کرنے کی ضرورت ہے، اور اس میں بہت ساری چیزوں کے اندر انتخابی اصلاحات بھی ایک ہیں. انہوں نے کہا جناب سب سے پہلے آپ ہمیں NRO دیں گے، کیا وہ کہتے ہیں جی مشہور جو جس طرح مٹھائیاں ہوتی ہیں، تو وہ نیب آرڈیننس کی 37 کلازز میں سے 34 کے اندر آپ ترمیم کر دیں ورنہ ہم بات کرنے کی تیار نہیں ہیں. تو بھائی یہ تو سینٹ کا الیکشن سر پہ آ گیا ہے، ہم کب تک انتظار کریں گے یہ سلسلہ؟ ہم تو ان سے 5 سال 6 سال سے بات کر رہے ہیں. آخری سوال کر لیں اس کوشچن جی. اچھا جی میں اب اجازت لیتا ہوں کیونکہ صرف یہ والا پارٹ میں نہیں کر رہا تھا، یہ جو آپ کا سوال ہے اس پہ شبلی ہے. اس کے ساتھ ہی آپ نے جس طرح بھی آرڈیننس کا ذکر کیا ہے یقیناً اپوزیشن اس کو ڈسکس کرے گی، اس کے اوپر آپ کا کیا عمل ہوگا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ جو آپ نے یہ پیسوں کا ذکر کیا اس میں اگر آپ کی اپنی PTI کے اگر وہ اگر بیچ میں پائے گئے تو ان کے ساتھ کیا آپ؟ سر 20 کو پہلے فارغ کر دیا تھا، اگر ابھی بھی کوئی نظر آئے گا تو انشاءاللہ تعالی عمران خان اس کو بھی فارغ کر دیں گے. کابینہ میں وزیر صوبائی سلطان محمود خان وزیر قانون ہے خیبر پختونخوا کے، وہ اس ویڈیو میں موجود ہے. تو کیا میں وہی تو بول رہا ہوں نا، جو بھی کسی پارٹی کو، ہم تو کبھی بولتے ہی نہیں نا کسی کو چھوڑ دو، جس نے بھی غلط کام کیا اس کو فارغ کر دیا ہے، بالکل فارغ کر دینا چاہیے. دوسرا سوال کیا تھا؟ آرڈیننس کا کبھی مسترد؟ دیکھیں آرڈیننس جو ہے اپوزیشن کے بیان سے مسترد نہیں ہوتا ہے. آرڈیننس کا آئین کے اندر ایک طریقہ کار واضح ہے، 120 دن حکومت کے پاس موجود ہے. اس 120 دن کے اندر ہم نے اسمبلی میں جا کے نیشنل اسمبلی، قومی اسمبلی سے اس بل کو آرڈیننس کو پاس کروانا ہے اور اس کے بعد سینٹ سے اس کو پاس کروانا ہے. اور اگر کسی ایک ہاؤس میں منظور ہوتا ہے اور ایک میں نہیں ہوتا تو پھر جوائنٹ سیشن کے اندر اپروو کرانا ہے. تو وہ طریقہ کار اس کے اندر طے ہے. اپوزیشن ظاہر ہے اپنی مرضی کے مطابق ووٹ دے گی جب بھی وہ ووٹ کے لیے آئے گا، لیکن آرڈیننس ان کی بیان دینے سے مسترد نہیں ہوتا. میں اجازت لوں گا جی شبلی کو ہینڈ اوور کریں. دیکھیں جی جناب،
دیکھیں میں تو آپ کو اسد عمر صاحب نے بڑے مدلل اور تفصیلاً آپ کو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں جو حکومت کا نقطہ نظر ہے وہ پیش کر دیا. اب میں آتا ہوں کابینہ کی جو آج کی جو میٹنگ تھی پرائم منسٹر عمران خان کی سربراہی میں، تو اس میں ہم نے مختلف قسم کے ایشوز کو ڈسکس کیا، جس میں کہ سب سے پہلے کیونکہ جس طرح بتایا گیا کہ جو مہنگائی ہے خاص طور پہ وہ اشیاء خوردنوش جو کہ عام آدمی کے مصرف میں آتی ہیں، اس کے لیے جو پہلے پرائس کنٹرول کمیٹیز بنائی گئی تھیں اور ساتھ ہی ساتھ میں ایڈمنسٹریشن کا بھی رول تھا، تو اس میں یہ دیکھا گیا تھا ملکی سطح پر کہ وہ ایفیکٹو نہیں تھیں اور وہ اپنا کام نہیں کر رہی تھی. تو اس لیے پچھلی کابینہ میں پرائم منسٹر صاحب نے ان کو بین کر دیا تھا اور ان کو ختم کر دیا تھا. ایک آج پتہ چلا کہ جو اسلام آباد کی جو پرائس کنٹرول کمیٹی ہے وہ بھی اس کو بھی ختم کر دیا گیا ہے. اب اس کا مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ جو ایڈمنسٹریشن ہے، یعنی کہ آپ کے اسسٹنٹ کمشنرز، ڈپٹی کمشنرز، کمشنرز، یہ تاریخی طور پہ ہمیشہ انہوں نے پرائس کنٹرول یا جو نرخنامے آویزاں ہوتے ہیں ان کی امپلیمنٹیشن پہ یہ ان کی ذمہ داری تھی. یہ ذمہ داری دوبارہ ان کو دے دی گئی ہے کہ وہ ذمہ دار ہوں گے کہ جو بھی پرائسز ہیں، خاص طور پہ یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک علاقے میں یا ایک مارکیٹ میں ایک پرائس ہے اور جو ساتھ ہی میں جو منسلک چاہے وہ ڈسٹرکٹ ہے یا شہر کا دوسرا حصہ ہے، جس طرح کراچی ہو گیا بڑا شہر ہے یا اور شہروں میں بھی، تو جو پرائس کا جو ڈفرنس تھا وہ تو ہونا ہی نہیں چاہیے. تو اس کے لیے ذمہ داری، فوکس ذمہ داری ایک ہی ادارے پہ ڈال دی گئی ہے، وہ ہے انتظامیہ پہ. تو اس سے ہم انشاءاللہ یہی امید کرتے ہیں کہ جو پرائسز کا جو ڈفرینشیل ہے، یعنی جو مختلف پرائسز ہیں ان کی میں برابری لانے کے لیے یہ بھی ایک بہت ہی ایفیکٹو اور مؤثر اقدام ہوگا. دوسری بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو اسمگلنگ ہے اس کی وجہ سے بہت زیادہ نقصانات ہوتے ہیں. نقصانات ہماری انڈسٹری کو بھی ہوتے ہیں، سب سے پہلے ہماری اکانومی کو بھی ہوتے ہیں، اور اسی وجہ سے نہ تو ہماری انڈسٹریز بڑھتی ہیں یا ان کو میں وہ منافع نہیں آتا جس کی وجہ سے لوگ انڈسٹری لگانا چھوڑ دیتے ہیں. وہ ہے اسمگلنگ کی لعنت. اب اس کی وجہ سے جب آپ کے ریونیوز کم ہوتے ہیں تو حکومتیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگاتی ہیں. اب وہ انڈائریکٹ ٹیکسز ہر ایک کو متاثر کرتے ہیں. اب جب اسمگلنگ ہوتی ہے، جس میں کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پیٹرول کی اسمگلنگ جو کہ ایک علاقے سے ہو رہی تھی، اس پہ ہم نے بڑے مؤثر اقدامات لیے اور تقریباً 120 ارب روپے کا جو ٹیکس کا ہمیں جو نقصان ہوتا تھا، اور اس کے علاوہ جو ماحولی آلودگی بھی پیدا ہوتی تھی، اس کا کوئی کوالٹی کا معیار بھی نہیں تھا. تو بڑی سختی کی گئی اور مختلف پیٹرول سٹیشنز پہ جو تقریباً 2192 کے قریب پیٹرول سٹیشنز تھے جو کہ یہ اسمگلنگ کا پیٹرول بیچتے تھے، ان پہ سختی کی گئی. بڑی کڑی سزائیں ہیں، جائیداد کی ضبطگی ہے، پیٹرول پمپ کا ضبط ہونا ہے. تو اس میں کافی ایفیکٹولی جو ہے تو ہمارا جو کسٹم ڈپارٹمنٹ ہے، FBR ہے، وہ اس کو بڑے مؤثر طریقے سے کنٹرول کر رہے ہیں. اسی طرح سگریٹس ہو گئے، اسی طرح اور جو چیزیں ہیں جس سے کہ جو ٹیکس ریونیو ہے وہ اس کی لیکیج ہوتی ہے. تو اب پرائم منسٹر صاحب نے یہ اس پہ زور دیا کہ اب ہمیں آلٹرنیٹ سورسز آف ریونیو دیکھنے ہیں، یعنی کہ بجائے اس کے کہ ہم عوام پہ بوجھ ڈالیں انڈائریکٹ ٹیکسز لگا کے، ہم نے ان سورسز کو جو کہ ہیں لیکن اس کا غلط استعمال ہو رہا ہے اور اس کی وجہ سے پھر ہمارا جو ریونیو شارٹ فال رہتا ہے اس کی وجہ سے انڈائریکٹ ٹیکسز لگانے پڑتے ہیں. اس کے علاوہ جو بات ہوئی وہ اس پہ بڑی تشویش کا اظہار کیا گیا، وہ تھی جو سندھ حکومت 6 سالہ پرانی گندم کراچی کے عوام کو
सिंध के अवाम को दे रही है, रिलीज़ कर रही है, इससे हमारे 2 पॉइंट्स प्रूव होते हैं। एक, जो कि हम हमेशा यहाँ पे कहते आए हैं कि सिंध हुकूमत ने गंदम बर वक्त रिलीज़ न करके न सिर्फ पाकिस्तान में जो गंदम की सप्लाई है उसमें तातुल पैदा किया, बल्कि सिंध के अवाम को, बिलखुसूस कराची के अवाम को महंगा आटा ख़रीदने पे मजबूर किया। उसकी वजह से जो प्राइसेस का जो एक डिफरेंशियल पैदा हुआ सिंध में, पंजाब में, खैबर पख्तूनख्वा में, तो उससे ये है वो जिसे कहते हैं कि वो जो डाका है एक डायरेक्ट तरीके से इन्होंने डाला है पाकिस्तान के अवाम पे, जिससे कि उन्होंने गंदम की ज़ख़ीरंदोज़ी करके, इसको मैं ज़ख़ीरंदोज़ी कहूँगा कि जब आपके पास एक चीज़ हो, मुल्क इंपोर्ट कर रहा है, अपने फॉरेन एक्सचेंज खर्च कर रहा है, और एक सूबा है जो कि उसने दबाई हुई है गंदम को, ये कहाँ का मतलब है कि कहाँ की सियासत है, ये कहाँ की हुब्बुल वतनी है कि आपने 6 साल से स्टोर किए हुए हैं गंदम और आप नहीं दे रहे और अभी आप रिलीज कर रहे हैं। ये अवाम को आप वो समझते हैं कि ये कोई जानवर हैं कि ये खाएंगे, ये सेहत के लिए भी मुज़िर है, और इससे इनकी जो हकीकत है वो आश्कार हो गई है कि ये बातें कुछ करते हैं और अमल कुछ करते हैं। मकसद है सियासत करना, मकसद है पैसा बनाना, मकसद है एक ऐसा वो माहौल पैदा करना जिससे कि जितने भी ज़ख़ीरंदोज़ हैं और जितने भी वो लोग जो कि इसमें एक गैर ज़रूरी और एक बेजा मुनाफा कमाना चाहते हैं, ये उन लोगों के हाथों में खेलना है। तो इसकी हम सख्त मज़म्मत करते हैं और हम ये कहेंगे कि जो सिंध के अवाम है, कराची के अवाम है, उनको बिल्कुल इस पे एहतजाज भी करना चाहिए और इसकी असेंबली में भी इस पे ज़ाहिर है कि बहस होनी चाहिए कि किस तरह से कराची के अवाम को और बाकी पाकिस्तान में जो एक गंदम का तातुल और एक जो एक क्राइसिस पैदा किया उसकी डायरेक्टली ज़िम्मेदार जो है वो सिंध हुकूमत है। उसके बाद फिर बात हुई शुगर रिपोर्ट की। आप सुनते होंगे कि आपने भी कई दफ़ा सवालात किए कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ। अब शुगर रिपोर्ट, पहली बात तो ये है कि वो एक रिपोर्ट थी और उसको चाहिए तो ये था कि जो मनोवान उसको तस्लीम कर देते और जिसने कुछ किया नहीं होता तो उसको तो ओपन हो जाना चाहिए, बजाय इसके जो शुगर माफिया था उन्होंने मुख्तलिफ अदालतों में मुख्तलिफ सूबों में स्टेज लिए, वो भी हुकूमत वो भी केस जीत गई। तो उसमें जो एक्चुअल जो फ़ायदे हुए या जो उसका अमल दरामद है, अगर आपको याद हो तो उसमें एक एक्शन मैट्रिक्स थी कि अब एक्शन लिए जाएंगे इन इदारों के थ्रू, जिसमें कि पहला ये था कि जो FBR है उसने जो टैक्स ऑडिट किया उससे 368 अरब रुपए की टैक्स लायबिलिटी इंप्रूव हुई। फिर जो GST है शुगर की मद में वो 60 से 65% बढ़ी, जिसको अगर आप पैसों में तक अगर तब्दील करना चाहते हैं या कि कितना अमाउंट बना, वो कोई 29 अरब रुपए की थी, वो GST बढ़ा। फिर जो फार्मर्स थे यानी किसान थे जो कि अरसे से उनको पेमेंट्स नहीं मिलती थी, कम कीमत मिलती थी, उनको सबसे ज़्यादा फ़ायदा हुआ, सबको पेमेंट्स भी मिली और अच्छी कीमत भी मिली। तो ये किसानों के लिए एक बहुत ही एक अच्छा कदम हुआ। उसके बाद जो FIA है, FIA में भी जो अपना काम किया, कोई 22 अरब के करीब जो मनी लॉन्ड्रिंग भी डिस्कवर हुई, ये शहबाज शरीफ एंड कंपनी की जो वो थी, और इस तरह और लोग भी। इसमें जो तातुल पैदा हुआ जिससे कि आप अक्सर पूछते थे कि जी शुगर रिपोर्ट का क्या हुआ, उसकी बुनियादी वजह यही थी कि जो अदालतों में स्टे लिए गए थे उनको वैकेट कराते कराते ये टाइम लगा, और अब इंशाअल्लाह आपको जो है उसमें अब हम कैमरास भी लगा रहे हैं जितनी भी शुगर मिल्स हैं कि आइंदा उनकी जो स्टॉक की पोजीशनिंग है जो कि हमें पता होना चाहिए कि कितनी एक्चुअल स्टॉक कितनी है। हमने वो जो गंदम के साथ किया सिंध हुकूमत ने, वही शुगर के साथ भी उन्होंने यही किया कि शुगर भी अप कंट्री कराची की तरफ जो है
بیکاز قیمتوں کی وجہ سے اس کو مینیپولیٹ کیا گیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو کہ اپنی سیاست کے لیے یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس سے نقصان کس کو ہوگا, ملک کو ہوگا, عوام کو ہوگا. تو اس کے جو پس پردہ کردار ہیں وہ یہی لوگ ہیں جو کہ نہیں چاہتے کہ وہ مافیاز جو کہ اس ملک میں ماضی میں ایک خاص حکومتوں کے انڈر سرپرستی میں یہ سارا گھناؤنا کھیل کھیلتے تھے, تو وہ کہیں جو حکومت آئی ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے. تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو کوششیں ہیں وہ تھوڑی دیر ضرور ہو رہی ہے, لیکن وہ جو دیر بھی ہو رہی ہے کہ آپ کو سوچنا چاہیے کہ جو یہ مافیاز ہوتے ہیں ان میں بڑا کٹ ہوتا ہے, یہ ایک دوسرے کے لیے جان بھی دے دیتے ہیں کیونکہ ان مفادات کے تحفظ کے لیے یہ بڑا ضروری ہے. تو یہ بات ہوئی. پھر اس کے بعد اور اسی طرح جو سبسڈی تھی اس پہ بھی جو ہے تو نیب انکوائری کر رہی ہے اور وہ بھی انشاءاللہ آپ کے سامنے عنقریب آ جائے گی. پھر اس کے بعد چیف سیکرٹری بلوچستان تبدیل ہوئے ہیں, رانا ریاض متھر صاحب, وہ اب نئے چیف سیکرٹری بلوچستان. پھر دوسری بات جو ہوئی وہ یہ ہوئی کہ جو روشن پاکستان کا جو ایک اسٹیٹ بینک نے جو ایک انیشیٹو لیا ہے جس میں کہ ہم بیرونی اپنے ممالک میں پاکستانی جو کہ مقیم ہیں اور وہ اپنے پیسے بھیجنا چاہتے ہیں اور وہ انویسٹمنٹ کرنا چاہتے ہیں, وہ اس کے لیے جو اسٹیٹ بینک نے انیشیٹو لیا تھا اس کی بھی اس کو بڑی پذیرائی ملی ہے اور ابھی تک تقریباً $500 ملین جو کہ ہمارے ملک کے لیے بڑے اہم ہیں وہ جو ہے تو انہوں نے بھیجے ہیں. پھر کچھ جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں اس میں چیف ایگزیکٹو آفیسرز کی تعیناتی نہیں ہوئی ہے. اس پہ پرائم منسٹر صاحب نے ایک آخری ہفتہ دیا ہے جس میں کہ یہ طے ہوا کہ جتنی بھی ہماری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے سی اوز کے, جس میں کہ بجلی کی تقسیم کار کمپنیوں کے, ڈسکوز کے بھی چیف ایگزیکٹو آفیسرز, اور اس طرح 60 کے قریب اور ایسی انسٹیٹیوشنز ہیں جن کے ہیڈز جو ہیں وہ ایک ہفتے میں پرائم منسٹر صاحب نے دیے ہیں کہ وہ جو ایکچوئل فگرز ہیں اور لائیں اور وجوہات بتائی جائیں کہ کن وجوہات پہ یہ لگائے نہیں گئے. اس کے بعد ظاہر ہے جو تفصیلات ہیں وہ تو میں آپ کو اس میں دے بھی دوں گا, لیکن جو اصل چیز ہے وہ بجلی کی کہ آپ نے یہ بھی طے ہوا آج کی کمیٹی میں اپروول دی, جو کیبنٹ کمیٹی آن انرجی ہے اس کی سفارشات پہ وہ جو معاہدہ جو کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان میں جو بجلی کے معاہدے تھے وہ بہت ہی ملک کے عوام کے خلاف تھے, مہنگے معاہدے کیے گئے اور وہ ایسے معاہدے جس میں سے کہ ہم نکل نہیں سکتے. تو حکومت کے پاس کیا آپشن ہے؟ ایک تو یہ کہ وہ سارے انٹرنیشنل سسٹم میں یہ پیغام پہنچا دے کہ جی ہم اپنے کیے ہوئے معاہدے یا پچھلی حکومتوں کے کیے ہوئے معاہدوں کو ہم کوئی اہمیت نہیں دیتے ہیں اور اس میں ہم یک طرفہ طور پہ اس میں ہم تبدیلی لاتے ہیں. یہ تو ہو نہیں سکتا تھا کیونکہ اس سے ملک کو بے انتہا نقصان پہنچتا اور آپ کے ملک میں کوئی انویسٹمنٹ نہ کرتا. تو طریقہ کیا ہوا جو کہ کبھی پہلے کوشش نہیں گئی کہ ہماری حکومت نے یہ طے کیا کہ ان کو انگیج کر کے ان کے ساتھ مل کے اور ایک ایسا فارمولا اختیار کیا جائے جس سے کہ ہماری جو بجلی کی جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں, کیپیسٹی پیمنٹس اگین وہی جو کہ آپ بجلی استعمال کریں نہیں, بیکاز ٹیک اور پے کا جو میکنزم تھا کہ آپ بجلی خریدیں نہ خریدیں آپ کو اتنے پیسے دینے ہیں. تو اس پہ کافی محنت ہوئی, اس پہ کافی ان کے ساتھ اپنا انگیجمنٹس ہوئیں, ان کے ساتھ میٹنگز ہوئیں اور اس سے جو ہے تو موٹی موٹی چیزیں میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیونکہ یہ ایک بہت ہی کمپلیکس قسم کی نیگوسیشنز ہیں اور یہ اس کی رپورٹس ہیں جو کہ آپ کو میرا خیال ہے کہ ویب سائٹ پہ بھی مل جائیں گی ایک آدھ روز میں. تو اس میں سے پھر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کون سی جو ہے تو کمپنیز ہیں جو کہ اس میں انوالو ہیں, کیونکہ مختلف معاہدے ہوئے ہیں مختلف وقتوں میں اور مختلف وقتوں کی مختلف
طریقے سے نیگوسیشن ہوئی ہے، جو 90 کے دہائی میں تھے، پھر 2000 کے اس میں، پھر 2015 2004 مختلف رجیمز کے تحت یہ معاہدے ہوئے تھے. تو اس میں جو پیمنٹ کا جو ٹوٹل پیمنٹ جو کہ ہم نے ان کو کرنی ہے، اور یاد رہے کہ دیکھیں جی یہ پیسے ہم نے دینے تھے، یہ مطلب ہے ہم ان کو او کرتے تھے، جو کہ آپ وہ ہے نا سرکولر ڈیٹ جو کہ 2 کھرب سے اوپر ہو گیا ہے، یہ وہ پیسے ہیں جو کہ ہم نے دینے ہیں. بات اس پہ ہوئی تھی کہ ہم اس کو کم کرنا چاہتے تھے، ہم اس میں رعایت مانگ رہے تھے ان کے ساتھ، اور کوئی کمپرومائز نہیں کیا کسی بھی، نہ فورنزک آڈٹ سے، نہ کسی اور جو محمد علی رپورٹ میں جو جس 57 ارب روپے کی چیز ہوتا ہے، کسی چیز پہ ہم نے کمپرومائز نہیں کیا، وہ اپنی چلیں گی. لیکن ہم نے ان کے ساتھ یہ طے کیا ہے کہ جی جو ہمارے جو ریٹس ہیں ان کی جو ڈالر کی پیرٹی جو ریٹ تعین کیا جائے گا، اس میں ہم نے ایک بریک سی لگائی ہے کہ جس میں یہ نہیں ہو کہ ڈالر کل خدا نہ خواستہ 300 کو ہو جائے تو ہم تو اس قابل نہیں ہوں گے کہ ہم وہ پے کریں، کیپیسٹی پیمنٹس کریں. آپ اندازہ کریں کہ پچھلے سال جو کیپیسٹی پیمنٹس تھیں وہ 650 ارب کی تھیں، اور اس سال جو ہے تو وہ 850 ارب کی ہو گئی ہیں، بیکاز ایڈیشنل وہ پاور آئی ہے، اور ابھی کچھ اور بھی ہیں جو کہ آئیں گے اس سال، تو اگلے سال اس سے بھی زیادہ ہو جائے گی. تو یہ ہمارے لیے بڑی تشویش کی بات ہے، کیونکہ ہمارے ملک میں اب بجلی زیادہ ہے، مہنگی ہے، زیادہ ہے ڈیمانڈ سے. تو یہ 3 جو چیزیں ہیں اس نے ہمیں کافی مخمصے میں ڈالا ہوا تھا. تو ان اقدامات، ان نیگوسیشنز کی وجہ سے ہمیں تقریباً 836 ارب روپے کا سیونگ ہوگی اگلے 20 سال میں. اب امید ہم یہی کرتے ہیں کہ اس سے جو بجلی کے جو ریٹس ہیں، جو کہ ابھی جو ہمارا معاہدہ ہوا ہے، یہ ایک دفعہ جب قابل عمل ہو جائے تو اس کے بعد جو ہے تو کچھ ریٹس بھی کم ہوں گے بجلی کے. اور اس پہ جو ہے تو میرا اپنی ذاتی رائے تو یہی ہوگی کہ میں سوچ رہا ہوں کہ ہمارے جو انرجی کے جو کہ اس میں انوالو تھے اس پروسیس میں، اس نیگوسیشن میں، ان کے ساتھ آپ کی ایک بیٹھک کرائی جائے جس میں کہ آپ جس طرح کے سوالات ان سے پوچھنا چاہتے ہیں آپ ان سے پوچھیں، اور میں یہ فیسیلیٹیٹ کروں گا. کل ہو سکتا ہے یہ کہ ہم یہ کل ہی اس کو کریں، جس میں کہ وہ آپ کے جتنے بھی سوالات ہیں وہ ان کے جوابات دیں گے، اور کہ آپ کو تسلی ہو جائے. کیونکہ جو 403 ارب روپے جو ہم ان کو دے رہے ہیں، آپ کو بڑا دکھ ہوگا کہ اس میں سے 122 ارب جو ہے نا وہ صرف سود ہے. 72 ارب روپے وہ ہیں جو کہ پی ایس او یا اور جتنی بھی سپلائر کمپنیز ہوتی ہیں جن سے کہ یہ آئل وغیرہ خریدتی ہیں وہ ہوتی ہیں. اور پھر جو 1300 کا میں اگر آپ کو باقی جو بیلنس 1300 ہے اس کا میں کو بریک ڈاؤن دے دوں تو 700 ارب جو ہے تو وہ آئی پی پیز کے ہیں، اور 600 ارب روپے جو ہے تو وہ جو حکومت کے جو جنکوز ہوتے ہیں ان کو او کرتے ہیں پاور سی پی پی اے جی. تو بنیادی طور پہ یہ وہ تھے بجلی کے سیکٹر سے متعلقہ باتیں. اور پھر جو ہے اس میں کابینہ نے افغانستان اور پاکستان کے مابین ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ کے طے پانے تک موجودہ افغان پاک ٹرانزٹ ٹریڈ ایگریمنٹ میں 3 ماہ کی توسیع کی ہے. موجودہ معاہدہ جو ہے وہ چونکہ 11 فروری کو ایکسپائر ہو رہا تھا. یہ تھی بنیادی طور پہ باتیں، اور جو باقی جو تفصیلات ہیں کیبنٹ کی جو کمیٹی ہے اس میں جو بھی ہیں وہ آپ کو میں یہ تفصیل میں آپ کو دے دوں گا. اور آخر میں یہ بھی وزیر اعظم صاحب نے انسٹرکشن دی بڑی اسٹرکٹ طریقے سے کہ جہاں جہاں پہ بھی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے اس کو بالکل وہ قابل قبول نہیں ہے. اس وزارت بجلی کو یہ تاکید کی گئی کہ انہوں نے اگر لوڈ شیڈنگ کرنی ہے جتنے بھی وقت کی کرنی ہے وہ پہلے سے پتہ ہونا چاہیے، اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ جو ہے نا وہ کسی صورت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہوگی. بہت بہت شکریہ. ثناء اللہ جی جناب
آج لیٹ آئے ہیں نا تو ان کو تو جرمانہ ہونا چاہیے, سوال پہلے پوچھ رہے ہیں. سر آپ کسی اور سے کرا دیں. کر لیں. اچھا سر جی اچھا سوری, میں ایک بات کر دوں, یہ جو ایک اہم بات رہ گئی ہے جو کہ اس میں ہے, لیکن میں اس کو بتانا سمجھتا ہوں کہ جو 30 اکاؤنٹیبلٹی کوڈ جو کہ سپریم کورٹ نے ہدایت بھی دی تھی, اس کی بھی منظوری دے دی گئی تھی. تو اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو احتساب کا جو کیسز پینڈنگ ہے ان میں پینڈنسی ہے, اس میں بھی تیزی آئے گی اور یہ کورٹس مختلف شہروں میں کانسٹیٹیوٹ کر دی جائیں گی. جی ثناء اللہ. سر سپریم کورٹ میں کیس جو سینٹ کے اوپن بلیٹنگ کے آپ ایک صدارتی رکھنے سے وزیر سماعت ہے, کل توقع ہے کہ اس پہ ڈیسیجن بھی آ جائے گا. لیکن ایک تو آپ نے اس سپریم کورٹ کے صدارتی آرڈیننس کے باوجود, صدارتی ریفرنس کے باوجود آرڈیننس جاری کیا, اور آج ایک اور ویڈیو ریلیز کرائی گئی ہے اسی ذرائع سے, اسی چینل پہ, اسی اینکر کو, اور ایک پرانی ویڈیو جس میں کچھ لوگ یہ بتایا جا رہا ہے کہ سینٹ کے انتخابات کے لیے پیسے دیے جا رہے ہیں. تو یہ سپریم کورٹ پر کوئی دباؤ ڈالنے کی کوششیں ہیں یا کیا ہے یہ؟ اور ذرائع بھی لوگوں کو اب تو صاف نظر آ رہے ہیں کہاں سے وہ ٹھیک کی جا رہی ہے, کس کو دی جا رہی ہے. جو 2.5-3 سال سے جتنے بھی اسکینڈل اور اس قسم کی چیزیں جہاں سے ریلیز کی گئی تھی, آج بھی وہی ریلیز کیا گیا ہے. دوسرا جو آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ 20 سالوں میں 836 ارب روپے کا بینیفٹ ہوگا, تو کس طرح بینیفٹ ہوگا جب آپ نے ڈالرائزیشن 168 پہ بک کی ہے اور آپ نے جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ 70% رکھا ہے اور آپ نے کیپیسٹی پیمنٹ میں بھی کوئی کٹ نہیں لگا. تو یہ کس طرح یہ مینیج ہوگا, اور 836 ارب 20 سالوں میں اس سے کس طرح پبلک کو بینیفٹ ہوگا؟ مجھے تو نظر نہیں آ رہا. جہاں پہ ٹریلینس کا معاملہ چلا گیا, 836 ارب 20 سال میں اینول کتنا بنتا ہے؟ دیکھیں ثناء اللہ, جس طرح میں نے کہا کہ آپ کے لیے کل ایک ارینج کی جائے گی, ایک متعلقہ وزارت کے ساتھ آپ کی میٹنگ, جس میں کہ وہ اس کے پوری تفصیل سے جوابات دیں گے. کوئکلی میں آپ کو جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب میں یہ دے دوں کہ جہاں تک کہ پاکستانی پاور پروڈیوسرز کا تعلق ہے, ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ ایک تو یہ ہے کہ پاکستانی روپیز میں کر دیا گیا ہے, اور جو دوسرے جو بیرونی ہیں ان کو جو ہے ان کا جو ریٹ آف ریٹرن ہے وہ جو ڈالر کی جو ایک بینڈ بنایا گیا ہے 130 روپے سے 168 روپے, کچھ اس طرح ہی ہے. 168 نہیں, اس کا جو ایک جو فلور تھا وہ 130 تھا. اس میں ان کا جو ڈالر کا ان کا جو ریٹرن آن ایکویٹی ہے وہ 17 سے 15% کر دی گئی ہے. پھر اسی طرح مارک اپ میں جو کہ کائبور پلس 4.5% ہوتا تھا, اس کو کائبور پلس 2% کیا گیا ہے. یہ مختلف چیزیں ہیں. دیکھیں آپ یہ نہیں کر سکتے کہ جی انہوں نے قیمتیں عادی کر دیں, بیکاز آپ معاہدے میں پھنسے ہوئے ہیں, تو اس میں ہم زیادہ کچھ نہیں کر سکتے. ہم یہی کر سکتے تھے کہ جو چیزوں پہ جس پہ کہ ہم ان سے ہم وہ لے سکتے تھے, مراعات لے سکتے تھے قانونی طور پہ, تو کہتے کہ جی آپ نے یہ قانون یا آپ نے معاہدہ طے کیا ہوا ہے تو اس کو ہم ڈسکس ہی نہیں کرتے, بات ختم ہو گئی. ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے کہ ہمارے پاس آپشنز ہیں کہ جی ہمارے جو بھی تحفظات ہیں کہ جی یہ پلانٹ فیکٹر یہ ہے, یہ کیپیسٹی پیمنٹس یوں ہیں, یہ فورنزک آڈٹ ہے, یہ ہیٹ وہ آڈٹ ہے, اس قسم کی چیزیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. یہ نہیں ہے کہ ہم نے ان کو اس کے عوض جو ہے تو ہم نے اس چیز کو کمپرومائز کر لیا ہے. یہ ساری جو ہماری وہ تھیں وہ ہمارے پاس ابھی بھی ہیں. دوسری بات آپ نے کی جو سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں, تو دیکھیں جی آپ تھوڑے لیٹ آئے ہیں, اس پہ اسد عمر صاحب نے بڑی مفصل قسم کی گفتگو کی ہے, چاہے وہ ویڈیو ہو یا وہ جو پورے آپ کے جو سوالات تھے, تو اس کو ریپیٹ کرنا میرا خیال ہے وقت کا ضیاع ہوگا. جی 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 سر پہلے تو یہ کہ آپ نے بتایا 60 پبلک سیکٹر کمپنیاں ہیں جن کے سی ای او کی تعیناتی ہونی ہے. جی آلموسٹ 2.5 سال ہو گئے پی ڈی اے کی گورنمنٹ کو, تو ایسا کیا تھا کہ آپ کی گورنمنٹ 2.5 سال میں یہ نہیں لا سکے؟ نمبر 2 یہ تھا کہ اگرچہ اسد عمر کا جواب دے گئے ہیں آرڈیننس کے حوالے سے, لیکن ایسی کیا مجبوری تھی؟ مجبوری کیا صرف کہ سپریم کورٹ کا فیصلے کا اگر ویٹ بھی کر لیا تو اس میں کیا حل تھا؟ یہی آرڈیننس اگر 4 سال بعد اس وقت بھی نکل سکتا تھا. اور تیسرا یہ آپ نے سندھ کے عوام کو کہا ہے, کراچی کے عوام کو, کہ وہ احتجاج کرے ریزم کے اوپر, تو اس کا مطلب یہ تو وہ پہلے سے پی ڈی اے واقع احتجاج کرا لیا, آپ ان کے خلاف کرا لیں گے, تو
یہ کیا بنے گا اس ملک کا؟ اب آپ کدھر جائیں گے جو کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہے؟ دیکھیں یہ آخری بات جو آپ نے کی ہے احتجاج سے مراد میرا یہ ہے کہ ظاہر ہے کہ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ احتجاج کرنا دیکھیں کسی بھی جمہوری معاشرے میں وہ حق ہوتا ہے. اسی لیے ہم نے پی ڈی ایم کو بینگ حکومت ہم نے کبھی ان کو رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. خاص طور پہ ان کے پچھلے 1 مہینے 2 مہینے سے جو بھی ان کے پروگرامز ہوئے ہیں اس میں حکومت نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی ہے. اور اسی طرح ہم نے یہی کہا ہے کہ ان کی جو آخری حسرت ہے اسلام آباد آنے کی وہ بھی وہ پوری کر لیں, ہم بالکل نہیں روکیں گے. پھر آپ نے جو کہا کہ سی ای اوز کی تعیناتی میں 2 سال کا کیوں لگا, دیکھیں جی آپ کا سوال بہت درست سوال ہے. اس میں بنیادی وجہ یہی جو پرائم منسٹر صاحب بھی آج کر رہے تھے اور پھر عشرت حسین صاحب جو کہ ہماری ریفارمز کمیٹی کے ہیڈ بھی ہیں, اس میں ہم نے جو اچھی بات ہو جاتی ہے اس کا بدقسمتی سے ذکر ہوتا نہیں ہے. دیکھیں ہم نے پوری کوشش کی کہ لوگوں کو ایڈورٹیزمنٹس دی ہیں, ہم نے ہر طرح کے ہیڈ ہنٹرز کو وہ کیا ہے. کچھ قانونی چیزیں تھیں جو کہ ہمارے آڑے آتی تھیں, کچھ اداروں کو ہم نے ان کا یہ بھی نہیں پتا تھا کہ ہم نے کئی ادارے کچھ 400 سے زیادہ کے تھے ان کو ہم نے ان کی تعداد کم کر کے کچھ 300 پہ لے آئے ہیں. تو وہ اس کی وجہ سے بھی کچھ اداروں کا پتہ نہیں تھا کہ جی ان کو ہم نے کنٹینیو کرنا ہے یا مرج کرنا ہے. تو اس قسم کی دیکھیں یہ 70 سال کی مسائل ہیں جس کو کہ یہ توقع کرنا کہ ہم 32 مہینوں میں اس کو حل کر لیں گے, میرا خیال ہے کہ حق آپ کا بنتا ہے بالکل کیونکہ آپ نے ہمیں الیکٹ کیا ہے. لیکن ہمارا بھی فرض ہے کہ آپ کو بتائیں کہ جی اگر یہ ہم کر رہے ہیں, ہم اسی ڈائریکشن میں جا رہے ہیں, اسی لیے پرائم منسٹر صاحب نے اگین کمنگ کمیٹی میں کیبنٹ میٹنگ میں اس کی پروگرس مانگی ہے اور کئی اپ ڈیٹ بھی نہیں کر سکیں, وہ بھی اپ ڈیٹ کریں گے. تو انشاءاللہ یہ ساری جو پبلک سیکٹر کی کمپنیز ہیں ان کے بہت جلد انشاءاللہ تعینات ہو جائیں گے. شبیر فراز صاحب یہ بتائیں کہ میری یہ 5ویں قومی اسمبلی ہے اور میں نے 4 فروری 2021 میں جو منظر تھا میں نے اپنی 5ویں اسمبلی کی کوریج میں آج تک وہ منظر نہیں دیکھا تھا. کابینہ نے اس حکومت اپوزیشن کی دو طرفہ میں پھر کہہ رہا ہوں حکومت اپوزیشن کی 2 طرفہ جو تقدس کی پامالی ہوئی ہے قومی اسمبلی کی, اس پر کابینہ نے کوئی نوٹس لیا ہے اور کابینہ میں کوئی زیر غور آئی ہے بات؟ دیکھیں جہاں تک کہ کابینہ میں اس بات کا تعلق ہے, ظاہر ہے کہ یہ اور بھی کئی ہماری کمیٹیز ہوتی ہیں جس میں کہ ہمیں اس بات پہ بحث کی ہے. دیکھیں بات یہ ہے کہ جو قانون سازی ہے اور خاص طور پہ وہ قانون سازی جو کہ ملک کے مفاد میں ہو, عوام کے مفاد میں ہو, سسٹم کے مفاد میں ہو, یعنی جمہوریت کی کو سٹرونگ کرنے کے لیے ہو. اب جو ہوا آخری سیشن جو ہوا نیشنل اسمبلی کا, اس میں جو آپ نے مناظر دیکھے وہ بنیادی طور پہ کیا تھے کہ یہ اگر تو ایک بل ایک آئینی ترمیم حکومت نے پیش کی ہے تو اس پہ بحث ہونی چاہیے تھی, اس میں اپنی تجاویز دینی چاہیے تھی. بجائے اس کے وہ ہلڑ بازی شروع ہو گئی اور ایک ایسا ماحول کریٹ کر دیا گیا جس میں کہ نہ تو اس پہ انہوں نے بیکاز وہ چاہتے ہی نہیں ہیں. دیکھیں جی یہ جو پیسے کی سیاست ہے نا, اس کے آپ کو مجھ سے زیادہ پتہ ہے, جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنی اسمبلیز دیکھی ہیں. دیکھیں یہ وہ دو ان کی سوچوں کی جنگ ہے. ایک وہ ہے جو کہ چاہتے ہیں کہ وہی پیسے کا استعمال ہو, وہی پیسے پہ سیاست ہو, پھر آپ کرپشن کریں, پھر اور پیسے بنائیں, اپنے خاندان کو بیچ میں لائیں, الیکشن لڑیں ایسے کہ جس میں غریب آدمی یا مڈل کلاس کا بندہ الیکشن نہ لڑ سکے. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ اس چیز کو مخالفت کر رہے ہیں جس وقت جو سینٹ الیکشنز کے لیے جو ہم قانون سازی یا کوشش کر رہے ہیں کہ یہ شفاف طریقے سے ہو اور شو آف ہینڈز کے ذریعے ہو. تو یہ ان کو سوٹ نہیں کرتا یہ سسٹم, بیکاز یہ بالکل مخالف سمت ہے جس کو کہ آپ کہتے ہیں نا کہ تبدیلی کدھر ہے اور کیا ہے. وہ یہی ہے کہ دیکھیں جی آپ کو اپنے بنیادی جو ایک جمہوریت کا ڈھانچہ ہے کیوں نہیں وہ اس قدر دیر پا رہی. اس کی وجہ یہی ہے کہ اچھے لوگ آتے نہیں ہیں. کون جس نے کہ اپنے زور بازو سے پیسے بنائے ہوئے ہوں, کون وہ جا کے جو ہے تو کروڑوں روپے کے رشوت دے گا اور اپنے آپ کو الیکٹ کرائے گا. کون ہے جو کہ نیشنل اسمبلی پروونشل اسمبلی کے الیکشن لڑے گا کہ 10-10 کروڑ روپے لگا دیں. ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کا جو مخالف امیدوار ہے وہ کون ہے. تو یہ پیسے کی سیاست کو ختم کرنے کے لیے یہ ایک سنہری موقع ہے. یہ شروعات ہے.
اس میں پوری قوم کو ہمیں سپورٹ کرنا ہے، بیکاز ہماری نیت بالکل، چاہے بھلا اپوزیشن کبھی کہے گی جی دوستوں کے لیے کر رہے ہیں، کبھی کہے گی کہ جی کسی خاص اپنے لوگوں سے ڈر ہے، یہ ساری واہیات باتیں ہیں. اصل چیز دیکھیں کہ ہو رہا کیا ہے. اگر یہ ہو گیا تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ ملک کو، جمہوریت کو اور سسٹم کو. صاف ستھرے لوگ آئیں گے، میرٹ پہ آئیں گے، پارٹی کے وفادار ہوں گے، کیونکہ پارٹی نے ان کو ٹکٹ دی ہے، پارٹی کے لیے وہ پارٹی ان کا احتساب بھی کر سکے گی.